اپنے مقصد کے لیے جائیں گے، اپنے زمین جائیداد اور مقدمہ کے لیے جائیں گے، تو اتنی آپ کو عزت نہ ملے گی جتنا آپ ناموس رسالت کے لیے اگر گئے، جتنی پذیرائی آپ کی ہوگی۔ میں نے کہا وہاں پر ان لوگوں کے اوپر بے شمار مقدمات ہوتے ہیں، لوگوں کے معاملات ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن خوش نصیب ہے وہ بندہ، خوش نصیب ہے وہ عاشق رسول جس کے اوپر اللہ کے رسول کی عظمت کے نام پر مقدمہ ہو جائے۔ کم از کم اس کے لیے قیامت میں میدان محشر میں وہی پروانِ نجات ہوگا، پیغمبر کی بارگاہ میں لے کر کے کھڑا ہو جائے گا، سرکار میرے اوپر اور کوئی مقدمات تو نہ تھے، ہاں آپ کے نام کے اوپر میں چلا رہا تھا، آپ کا غلام تھا، بھونک رہا تھا، لیکن مجھ پر مقدمات کر دیے گئے، یہ اس کی توفیق۔ سب سے بڑی دولت ہوگی جب آپ پیغمبر کی بارگاہ میں جو اپنا ایک کاپی لے کر کے کھڑے ہو جائیں گے، اور ہم کو کرنا کیا ہے؟ قلم ہلانا ہے، کاغذ لینا ہے اور لکھنا ہے، صرف اتنا کہ ہم تحفظ سب برداشت کر سکتے ہیں، تحفظ ناموس رسالت کا بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور ایک مطالبہ دہرا دیجئے، پورے ہندوستان کے مسلمان صرف ایک مطالبہ دہرا دیں کہ پیغمبر محمد بل پاس ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے، پاس ہونا چاہیے، بے شک۔ انشاءاللہ تعالی یہ صوبائی حکومت بھی اور مرکزی حکومت بھی یہ بل پاس کرنے پر مجبور ہو جائے گی۔ ہمیں حکومت سے کچھ نہیں چاہیے، کیا دیا ہے ہم کو گورنمنٹ نے؟ کچھ نہیں چاہیے، مگر اتنا ضرور چاہیے کہ اس بات کو حکومت یقینی بنائے کہ اگر کوئی ہمارے پیغمبر کی بارگاہ میں، ہمارے صحابہ کی شان میں، اہل بیت اطہار کی شان میں، امہات المومنین کی شان میں، ہمارے بزرگوں کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے گا تو اس کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، اس کو یقینی بنانا پڑے گا۔ اور وہ جب ہوگا جب گورنمنٹ یہ بل پاس کرے اور پورے ہندوستان میں اس کو نافذ کرے۔ رضا اکیڈمی کے الحاج محمد سعید نوری اور حضور بین المشائخ حضرت علامہ سید معین میاں صاحب قبلہ سجادہ نشین خانقاہ عالیہ مخدوم پاک کی چوٹا شریف جب یہ آواز بلند کیے تو حضور لندن کے پارلیمنٹ میں یہ آواز بولی۔ ایک لندن کی جو پارلیمنٹرین ہے ناز شاہ، اس نے آواز اٹھائی کہ 200 کروڑ مسلمانوں کے پیغمبر کی بے عزتی کب تک ہوتی رہے گی؟ پوری دنیا میں 200 کروڑ مسلمان ہیں اور 200 کروڑ مسلمانوں کے عظیم رہنما کی شان میں گستاخی ہو، یہ دنیا کب تک دیکھتی رہے گی؟ دنیا کب اس پر قانون بنائے گی اور کب اس پر توجہ کرے گی؟ اس نے اپنے پارلیمنٹ میں آواز اٹھا کر اقوام متحدہ میں اس پر بحث کرانے کی مانگ کی ہے۔ لہذا مسلمانوں اور آپ حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ آپ حضرات بھی اس سلسلے میں آواز اٹھائیں، یہ نہ سوچیں کہ ہماری آواز کہاں تک جائے گی۔ آواز اٹھانا آپ کا کام ہے، آپ کی آواز پہنچانا اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے۔ حضور عرض کر دوں، اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا آپ آباد مسجد بنا لیے، مسجد بن گئی، خانہ کعبہ تعمیر۔ اللہ نے کہا آواز دو ہمارے بندوں کو، اور ہمارے گھر کی زیارت کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میری آواز کہاں تک جائے گی؟ اللہ نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، لوگوں کو اس طرف مائل کر دینا میرا کام۔ ہم اللہ کے رسول کے کتے ہیں، بھوکنا ہمارا کام ہے، حفاظت کرنا عظمت مصطفیٰ کی اللہ اس کے رسول کا کام ہے۔ ہم میں کیا طاقت ہے، ہم میں کیا توانائی ہے، ہم میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور کر سکتے ہیں کہ جب کبھی بھی ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوگی ہم بھوکیں گے، چلائیں گے، آواز اٹھائیں گے اور اٹھاتے رہیں گے۔
آج یو پی کے مشہور قصبہ سعد اللہ نگر کے مشہور ادارہ دارالعلوم سرکار عاصی میں ہم لوگ یہاں پر تحفظ ناموس رسالت کے سلسلے میں یہاں بیٹھک کر رہے ہیں. حضور محب العلماء محب المشائخ حضرت علامہ سید محب الحق صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی کی صدارت میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس بیٹھک کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرما دے. اور ہمارا مطالبہ ہے اتر پردیش کی حکومت سے کہ پیغمبر محمد بن صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پاس کیا جائے تاکہ ہمارے ہندوستان میں امن و امان برقرار رہے. کوئی بھی کسی کے مذہب کی تنقیص اور توہین یا کسی مذہبی رہنما کے بارے میں کوئی غلط عبد شبد الفاظ استعمال نہ کر سکے. اسی بات پر میں آپ لوگوں کی تائید چاہتا ہوں. کیا پیغمبر محمد بل پاس ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت، تحفظ ناموس رسالت. پیغمبر محمد بل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. رضا اکیڈمی، رضا اکیڈمی، رضا اکیڈمی، آل انڈیا سنی جمعیت العلماء. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. السلام علیکم.